नाज़रीन, इराकी, लेबनीज और यमनी रेजिस्टेंस ने कहा है कि वो पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े होंगे। अगर ईरान के ऊपर अटैक होता है तो वो पूरी तरह से जंग में होंगे, जिसको इजराइल जो है वो लास्ट वॉर कह रहा है। और देखिए, ये जो सारी रेजिस्टेंस है, इसका जो मुस्तकबिल है वो भी ईरान के साथ ही जुड़ा हुआ है, चाहे वो फलस्तीनी रेजिस्टेंस हो, चाहे वो लेबनीज हो, चाहे वो यमनी हो, चाहे वो इराकी रेजिस्टेंस हो। तो वो पूरी तरह से वो कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ मिलकर जो वो लड़ेंगे। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने इन्फॉर्म किया है ईरान को कि वो ईरान पर किसी भी मिलिट्री अटैक का जो वो हिस्सा नहीं होगा। उधर इजरायली आर्मी चीफ ने डिफरेंट मिलिट्री फॉर्मेशन का ऑर्डर दे दिया है, यानी डिफरेंट वो मिलिट्री फॉर्मेशन कर रहे हैं, डिफरेंट यूनिट्स जो वो बना रहे हैं। आयरन डोम की जो मूवमेंट है वो इजराइल के अंदर देखी जा रही है। इसके साथ एक और जो बड़ी डेवलपमेंट है कि अमेरिका ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यहां पर एक रीजनल कोऑर्डिनेशन सेंटर जो वो बनाया है अल उबैद एयरबेस के ऊपर। और इसका मतलब यह है कि वो इस बात को देख रहे हैं कि ईरानियन जो रिटेलिएशन आएगी तो फिर पूरे रीजन के अंदर एक पैनिक होगा। ज़ाहिर है इन तमाम मुल्कों में जहां जहां बेसेस हैं वहां पर अटैक होगा, तो वो एक रीजनल कोऑर्डिनेशन सेंटर बना रहे हैं। यानी ये एक बाकायदा तैयारी है कि बेसिस पर हमला जब होने जा रहा है, क्योंकि ये हमला उन पर करने जा रहे हैं। तो एक रीजनल कोऑर्डिनेशन सेंटर जो कुवैत को बता रहा होगा, सऊदी अरेबिया को बता रहा होगा, बहरीन को बता रहा होगा कि ये सूरत हाल है, इतना डैमेज हुआ है, मतलब एक पूरा जो एक पैनिक का माहौल होगा, तो उसमें एक रीजनल कोऑर्डिनेशन। और इससे वो ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो हम ईरान पर अटैक कर रहे हैं, पूरा रीजन हमारे साथ है, हम अकेले जो है वो ईरान पर अटैक नहीं कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो फ्रांस ने नाज़रीन अनाउंस किया है कि वो अब इंटरनेट और कम्युनिकेशन जो इक्विपमेंट्स हैं वो भेज रहा है, और यानी ये बिल्कुल ईरान को खाना जंगी की तरफ धकेलने की जो कोशिश है। अब फ्रांस का क्या काम है यहां पर? अच्छा, उन्हें गजा के लिए तो कम्युनिकेशन और इंटरनेट नहीं भेजा, कितने महीने और साल, 1.5 साल वहां पर एक लंबे अरसे तक इंटरनेट कम्युनिकेशन ये सब बंद रहा है। वहां पर तो इन्होंने नहीं भेजा, बल्कि वहां पर तो इनकी इंटेलिजेंस फ्लाइट्स आती नहीं है जो इजराइल को जब इंटेलिजेंस फराम करते रही। यहां पर इनको बड़ी दिलचस्पी है कम्युनिकेशन और इंटरनेट भेजने के लिए। क्यों? क्योंकि जो है वो ईरान को डिस्टेबलाइज करना है। अब आप देखिए, ग्रीनलैंड पर पेचा पड़ गया है यूरोप का और अमेरिका का। ग्रीनलैंड और डेनमार्क की मुलाकात हुई है अमेरिकन के साथ, जिसके बाद डेनमार्क ने कहा है कि हमें अब यह वाज़ेह हो चुका है कि ट्रंप ग्रीनलैंड पर इन्वेड करने का फैसला कर चुके हैं। और उसके बाद डेनमार्क ने वहां पर जंगी मशकें शुरू कर दी हैं ग्रीनलैंड के अंदर। साथ फ्रांस ने अनाउंस किया है कि हम जंगी मशकों को जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। साथ जर्मनी ने अनाउंस कर दिया कि हम अपनी इलीट फोर्सेस जो वहां पर भेज रहे हैं। और अब यूरोपियंस की जंगी मशकें ग्रीनलैंड में शुरू हो गई हैं, और अमेरिका जब वो इन्वेड करने जा रहा है तो उधर इनका पेचा पड़ा हुआ है। लेकिन यहां इजरायली जो हेजेमोनिक प्रोजेक्ट है उसके लिए ये पूरी तरह से मुतहद है। और हेजेमोनिक प्रोजेक्ट के अंदर फलस्तीनियों के डिस्प्लेसमेंट ये सारा शामिल है, ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट जब शामिल है। अच्छा, तो ये एक बात होगी। देखिए नाज़रीन, चाइना से जो ताजा तरीन रिपोर्ट आई है, चाइना ने वो हिस्टोरिक कामयाबी हासिल की है कि पिछली तमाम दहाइयों के अंदर दुनिया का कोई मुल्क जब वो हासिल नहीं कर सका है। जब से ये अमेरिका सुपर पावर है और इकोनॉमिक सुपर पावर है, मिलिट्री सुपर पावर है, तो दुनिया का कोई मुल्क ये कामयाबी हासिल नहीं कर सका है जो चाइना ने किया है। चाइना का नाज़रीन जो ट्रेड सरप्लस की रिपोर्ट जारी हुई है वो 1 ट्रिलियन प्लस है। तकरीबन 1200 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड सरप्लस हुआ है। उस टाइम के अंदर हुआ है जब अमेरिका ने ट्रेड वॉर चाइना पर लॉन्च की है, जब टैरिफ जो वो चाइना पर अनाउंस किए हैं। यानी इससे तो चाइना की मईशत बहुत बुरे तरीके से डैमेज होनी चाहिए थी, बल्कि हुआ यह है कि इन टैरिफ से चाइना की जो मईशत है वो 20% जो वो ग्रो की है, और उनको वो ट्रेड सरप्लस हुआ है जो पहले उनको कभी भी नहीं हुआ। तकरीबन 1.2 ट्रिलियन डॉलर का उनको ट्रेड सरप्लस हुआ है। यानी टैरिफ वॉर चाइना को रोक नहीं सके, बल्कि चाइना की तरक्की में उसने इजाफा किया है, चाइना की इकोनॉमी को उसने मजीद ग्रो किया है। यह है वो सबसे बड़ी डिफीट जो इस वक्त अमेरिका को हुई है। देखिए, ये जब चाइना और अमेरिका की मिलिट्री लड़ेगी तो वो तो दुनिया में इख्तिताम होगा, न्यूक्लियर वॉर होगी, उसको तो आप छोड़े ना, वो तो आखिरी चीज है जो इस दुनिया में होनी है। यानी इस सिनेरियो के अंदर बाद की दुनिया कैसे होगी पता नहीं, लेकिन वो तो आखिरी चीज है जब चाइना और अमेरिका की फौजें लड़ेंगी। उससे पहले ये सबसे बड़ी जंग थी, सबसे बड़ी इकोनॉमिक वॉर थी जो अमेरिका ने चाइना के ऊपर लॉन्च की, और ट्रंप ने इसको लिबरेशन डे करार दिया। और वो एक ऐसी एरोगेंस थी, एक ऐसी ओवर एस्टिमेशन थी कि अमेरिकन इकोनॉमी चाइनीज इकोनॉमी को क्रश करके रख देगी।
اور ملکوں کو دھمکایا گیا, یورپینز کو بھی کہا گیا کہ چائنا کے ساتھ ٹریڈ جو کٹ کی جائے, تو اور ملکوں کو جب دھمکایا گیا. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا, چائنا اور زیادہ فاتح کر ابھرا ہے. تو ایک بات ثابت ہو گئی کہ اکنامکلی اس ایمپائر کی گیم از اوور. اکنامکلی اب یہ گیم اوور ہو چکی ہے. اب اگلی باری جو ہے وہ پولیٹیکل انفلوئنس کی ہے اور ملٹریلی امریکہ کو پیچھے دھکیلنے کی ہے. اب اس کی طرف اکنامکلی جو گیمبل ٹرمپ نے کھیلا تھا وہ بہت برے طریقے سے کھیل گیا. تو اب آپ دیکھیے کہ چائنا اس طرح سے لیڈ کر رہا ہے اور امریکہ کیا کر رہا ہے, جو آلریڈی $38 ٹریلین کے قرض کے اندر جا چکا ہے. اور سب سے بڑی پریشانی امریکہ کے اندر یہ ہے جس کی وجہ سے ٹرمپ کو وہ لے کر آئے ہیں, $38 ٹریلین کی وجہ سے ان کو ہر مہینے اربوں ڈالر کا جو انٹرسٹ ہے وہ دینا پڑتا ہے. یعنی وہ ایران پر حملہ کر دیں, وہ وینزویلا کا صدر اٹھا لیں, وہ کیوبا کا بلاکیڈ کر لیں, وہ افریقہ کے کسی ملک کے پر حملہ ور ہو جائیں, حزب اللہ کے پر اٹیک کر دیں, اس سے جو ان کی ماہانہ پیمنٹس ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ہے. وہ ان کو کرنی ہے, چاہے 10 ملکوں کے صدور کو اکٹھا اٹھا لیں, اس سے فرق پڑنے والا نہیں ہے. بلکہ یہ جس راستے کے پر امریکہ چل پڑا ہے یہ ان کے ڈکلائن کو اور سپیڈ اپ کرنے والا ہے, کیونکہ یہ ان کے قرضے کو اور زیادہ بڑھائے گا. بھائی جنگوں سے نکالنے کے لیے ٹرمپ کو لایا گیا تھا, اور نکالنا کیوں تھا, کیونکہ اب امریکہ دیوالیہ ہونے کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. اتنی ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی پیمنٹس وہ نہیں کر سکتے ہیں, زیادہ لمبا عرصہ یہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا ہے. تو جو راستہ ہونا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہارڈ ورک کی طرف جاتے, وہ انوویشن کی طرف جاتے, وہ یونیورسٹیز کے اوپر فوکس کرتے, وہ چائنا کو کمپیٹ کرنے کی طرف جاتے. الٹا وہ کہاں آ رہے ہیں, وینزویلا کا صدر اٹھا رہے ہیں, کیوبا کا بلاکیڈ کر رہے ہیں, ایران کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. اور ایران سے جو جنگ ہے ان کو بہت مہنگی پڑے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی یہ ٹرمپ کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ ایک بہت بڑا اور مختصر سا حملہ ایران پر کیا جائے اور بس ایران کی رجیم اس سے چینج ہو جائے گی. یہ اس کی کیلکولیشن ہے. یہ جنگ اس کو بہت مہنگی پڑنے والی, یہ بات ذہن میں رکھیں. اور ابھی اس کا راستہ مزید, یعنی وہ الٹا مزید جنگوں کی طرف چلا گیا ہے جو کہ اس کے ڈکلائن کو سپیڈ اپ کرے گی. تو یہ ایک اوورآل یعنی جو اصل چیز ہے کہ امریکہ جو بھی ہیبت دکھا رہا ہے, جو بھی جنگیں کر رہا ہے, جو بھی ڈسٹرکشن مچا رہا ہے, اس سے وہ اپنے ڈکلائن کو جو اور تیز کر رہا ہے. ایک اور چیز ہے جو امریکہ میں ڈسکس ہو رہی ہے, اس کو ڈسکس کر دیتے ہیں کہ ایپسٹین فائل کی جو بڑے سویر قسم کے ایویڈنس ٹرمپ کے خلاف ریلیز ہو چکے ہیں. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ٹرمپ چاہتا ہے کہ اس سے بھی ڈائیورجن رہے. جیسے بل کلنٹن تھا جو اس کا سکینڈل آ رہا تھا تو اس نے عراق کے اوپر جہریت کر دی, آگے پیچھے جنگیں چھیڑ دی. یہ امریکن صدور ایسے کرتے ہیں, نکسن نے بھی ایسے کیا تھا. تو جو اس طرح کا سکینڈل ہوتا ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے. تو اب جناب علی یہاں پر ایپسٹین سے بھی توجہ ہٹانا یہ ون آف دا ٹرمپ پرپز ہے. اچھا تو یہ ایک بات ہو, آگے چلتے ہیں. ناظرین ایک سائلنٹ وار ہوئی ہے, ایک سائلنٹ وار جس میں نہ گولی چلی ہے, نہ کوئی شور شرابہ ہوا ہے, نہ کچھ دھماکے ہوئے ہیں, لیکن وہ اس ریجن کے اندر لڑی جانے والی سب سے بڑی جنگ تھی. اب سے پہلے اس طرح کی جنگ اس ریجن کے اندر نہیں لڑی گئی, اور وہ جنگ تھی سائبر وار جو ایرانینز نے دنیا کے موسٹ پاورفل ویپن سٹار لنک کے خلاف لڑی ہے. اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. سٹار لنک جو ہے وہ ناظرین یہ بہت پاورفل ویپن ہے, اور ایلون مسک کے بعد ظاہر ہے جو اس کی باقی جو کمیونیکیشن کی کمپنیز ہیں اور یہ انٹرنیٹ کمپنی ہے, سو یہ دنیا کے ایسے پاورفل ویپنز ہیں جو دنیا کے کسی ملک کو ڈیسٹیبلائز کر سکتے ہیں, جو دنیا میں کہیں بھی رجیم چینج کر سکتے ہیں. اسے لڑنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس میں ناظرین ہزاروں سیٹلائٹس ہوتے ہیں. اگر آپ ایک کو جام کریں گے سو دوسرا ایمرج ہو جائے گا, ایک لنک کو آپ توڑیں گے دوسرا لنک ایمرج کر جائے گا. اٹس امپاسبل کہ آپ مطلب نیئرلی امپاسبل. چھوٹی طاقتیں تو کر ہی نہیں سکتی ہیں, ٹھیک ہے, چائنا رشیا ان کی بات الگ ہے, باقی دنیا میں یہ ہر ملک جو وہ نہیں کر سکتا ہے. اس لیے اب دیکھیں نا چھوٹے ملکوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان کے اوپر دھونس دھمکی دکھائی جا رہی ہے. چائنا سے سب سے پہلے چائنا سے لڑا نا, تو چائنا کا تو 1 ٹریلین ٹریڈ سرپلس آیا. اتنی یہ ذلت ہمیں شکست ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ امریکہ میں جو آپ کو پینک نظر آ رہا ہے وہ اسی وجہ سے نظر آ رہا ہے. اتنی بڑی ڈیفیٹ ہو گئی, اب وہ اس ٹریڈ وار کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتے. اب وہ ایران لگے ہوئے ہیں اس پر. تو ٹرمپ صاحب بتایا نا کہ یہ 1 ٹریلین سرپلس کیسے آ گیا. تو یہ وہ پینک ہے, وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ چائنا ان کے مقابلے میں ایمرج کر چکا ہے. اس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں. تو یہ پینک ہے, غصہ ہے, ایروگنس ہے کہ اب وہ اس طرح
बदमस्त हाथी की तरह एक के बाद एक मुल्क को कुचलना चाहते हैं। तो जनाब अली, पहले 2 से 3 दिन ईरानियंस ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो स्टार लिंक को डिफीट नहीं कर सके। एक लिंक उन्होंने डाउन किया, दूसरा इमर्ज हो गया, दूसरा डाउन किया, तीसरा इमर्ज हो गया। फिर नाज़रीन, मिस्टीरियसली कुछ हुआ है। वो क्या हुआ है? वो चाइना की टेक्नोलॉजी तो थी, लेकिन बहुत सारे रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि उसमें चाइना ने भी सपोर्ट किया। मिस्टीरियसली नाज़रीन कुछ ऐसा हुआ जो इलोन मस्क और अमेरिकन और इजरायली भी और यूरोपियंस भी सोच नहीं सकते थे कि ये होगा ईरान में। जैसे आसमान से जब सवेर होती है तो जो सितारे हैं एक एक करके मिटना शुरू हो जाते हैं, यानी कि तो समझ लें आसमान से आने वाले ये जो लिंक्स थे एक एक करके डाउन होना शुरू हो गए, एक एक करके खत्म होना शुरू हो गए। और उससे क्या हुआ? उससे यह हुआ कि जो आर्म्ड एलिमेंट्स और जो एजेंट्स ऑन ग्राउंड मौजूद थे, उनकी कम्युनिकेशन जो बाहर वाले स्पॉन्सर्स थे उनके साथ कट गई, और जो आपस में ईरान के अंदर जो ये सारे एजेंट्स मौजूद थे इनकी आपस में जो कम्युनिकेशन है वो भी कट गई। उसका नतीजा यह हुआ कि अगले 48 घंटों के अंदर तमाम वायलेंस जब वो खत्म हो गया। इससे एक चीज यह भी साबित होती है कि ये जो सारा वायलेंस वहां पर करवाया गया ये कोऑर्डिनेटेड था, यानी ये एक स्पॉन्टेनियस पब्लिक रिएक्शन नहीं था, ये कोऑर्डिनेटेड वायलेंस था। जो ही उनके आपस में राब्ते कटे और उसके बाद ये वायलेंस है वो रुक गया, और इस तरीके से फिर ईरानियंस ने एक एक जाकर उनको क्रैकडाउन भी किया, बहुत सारे नेटवर्क्स को, बहुत सारे सेल्स को उन्होंने जब गिरफ्तार जाकर किया। तो ये इस खित्ते के अंदर लड़ी जाने वाली सबसे बड़ी जंग थी। ईरानियंस ने इस दुनिया के पावरफुल वेपन को शिकस्त दी है। मतलब ये अमेरिकन के लिए सरप्राइज था जिस तरह से ईरानियंस ने उनको डिफीट किया। और वो अब देखें उनके बयान आ रहे थे, बस अब वक्त आ गया है, अब ये हो गया वो हो गया है, क्योंकि उनको पता था कि भाई अब ईरानियंस इससे लड़ नहीं सकते। लेकिन ईरानियंस तो कहीं ना कहीं चाइना, कहीं ना कहीं रशिया, क्योंकि रशियन पर्सनल भी यहां पर मौजूद हैं, ये बात ध्यान में रखें, रशियन पर्सनल यहां पर ईरान के अंदर मौजूद हैं। तो अब फ्रांस कह रहा है कि हम अपनी जो इक्विपमेंट्स है वो भेजेंगे। तो अब देखें ना कि वो ईरान को जो है वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। अच्छा, अमेरिकी हमला भी ईरान में गवर्नमेंट तब्दील नहीं कर सकता, ये बात ध्यान में रखें, यही तो उनको अभी मसला है। तो वो ईरान में एक ऐसा अटैक करके गवर्नमेंट की जो स्टेबिलिटी है, मुल्क की जो स्टेबिलिटी है, उसको शेक करना चाहते हैं और इसको खाने जंगी की तरफ धकेलेंगे। मुझे बताइए कौन सी पीसफुल ट्रांजिशन यहां गवर्नमेंट की होने वाली है? अमेरिकन हमले के बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी, बिलफर्ज आ जाती है, उसको ईरानियंस कबूल कर लेंगे, यहां रजा पहलवी को वो कबूल कर लेंगे। जो भी ईरानियन लीडरशिप आती है वो तल अवीव में जाकर उतरेगी, ईरानियंस उसको मान लेंगे, ऑयल हवाले करेंगे तो ईरानियंस उसको मान लेंगे। तो बात यह है कि उनको भी पता है कि यह हो नहीं सकता। तो ईरान को डिस्ट्रॉय करना ये उनका बुनियादी तौर पर जो मकसद है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अभी अनाउंस किया कि हमने मुकम्मल तौर पर जो मुजाहरे हैं, ये वायलेंस है, इसको कंट्रोल कर लिया, और मुजाहरे जो वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त खत्म हो चुके हैं। जनाब हिजबुल्ला एंड इराकी जो रेजिस्टेंस है उन्होंने अनाउंस किया है रेडी टू बैक ईरानियन गवर्नमेंट, ठीक है ना, पूरी तरह से हम तैयार हैं और ईरान के साथ जब वो खड़े होंगे। तो इस बार अगर ये अमेरिका अटैक करने आ रहा है, देखें लास्ट टाइम हिजबुल्ला ने क्या कहा था, उनका तो ठीक है अगर इसराइल ने हमला किया तो ईरान निमट लेगा, इसराइल जाने ईरान जाने, अगर किसी थर्ड पार्टी ने इंटरवीन किया तो हम भी इंटरवीन करेंगे। तो अब की बार तो अमेरिका आ रहा है, तो हिजबुल्ला के पास पूरा जवाब है रिस्पॉन्ड करने का। और नॉर्थ कोरिया को मत भूलें, जिन्होंने कहा है कि अब हम इस जंग को दो मुल्कों की जंग नहीं समझते बल्कि इसको एशिया की जंग समझते हैं। तो अगर अमेरिका वहां हजारों किलोमीटर दूर से आकर ईरान में यह तबाही ला सकता है और कोई जवाब भी नहीं है, तो फिर नॉर्थ कोरिया क्यों नहीं आ सकता, फिर चाइना क्यों नहीं आ सकता, जब चाइना को पता है। और यह बात ध्यान में रखें, ईरान ब्रिक्स कंट्री है एंड दिस इज द फर्स्ट वॉर अगेंस्ट ब्रिक्स, यानी पहला ब्रिक्स का मेंबर है जिस पर अटैक किया जा रहा है। तो अब ये वाली स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इजरायली मीडिया कह रहा है कि इजराइल के अंदर ये एस्टिमेट है कि अगर ईरानियन रिजीम फॉल कर जाती है तो 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर हिजबुल्लाह कोलैप्स कर जाएगी। ईरानियन रिजीम अगर फॉल कर जाती है, चंद हफ्तों 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर हिजबुल्लाह कोलैप्स कर जाएगी। तो इसलिए देखिए नेतन्याहू ने 90s के अंदर यह पॉलिसी बनाई थी कि जो गवर्नमेंट्स फलस्तीन की कॉज को सपोर्ट करेंगी हम उनको जाकर डिस्ट्रॉय करेंगे। इसलिए लिबिया, इसलिए बशार अल असद, इसलिए सद्दाम हुसैन। और नेतन्याहू ने कहा था कि इन गोरिल्ला से लड़ना बड़ा मुश्किल है, तो हम उन स्टेट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे जो इन गोरिल्लास को सपोर्ट करते हैं, इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट करते हैं। तो अब आप देखें कि हमला ईरान पर, कोलैप्स हिजबुल्लाह होगी।
تو ظاہر ایران اس بات کو دیکھ رہا ہے اور باقیوں کو بھی دیکھنا چاہیے. سو ایرانز IRGC افرمز فل ریڈینس امڈ ہائیبریڈ وار. ٹھیک ہے نا, ہم پوری طرح سے تیار ہیں اور ایک ہائیبریڈ وار جو وہ لانچ کی جا چکی ہے. سعودی عربیہ نے انفارم کیا ہے ایران کو کہ یہ کسی ملٹری ایکشن کا حصہ نہیں ہوگا ایران کے خلاف. لیکن اسی درمیان جو بہت بڑی ناظرین خبر ہے کہ یو ایس اور ریجنل پارٹنرز نے ایک ایئر ڈیفنس آپریشن سیل جو وہ قطر میں العبید ایئر بیس پر اسٹیبلش کیا. یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے. سو ایئر ڈیفنس آپریشن یونٹ جس میں مختلف ملکوں کی یعنی سعودی عربیہ کی, کویت کے, ان کے جو پرسنل ہیں وہ بھی موجود ہوں گے, اینڈ فورسز فرام دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ اٹس ریجنل پارٹنرز, یعنی ایک سیل موجود ہوگا. دیکھیں وہ کر کیا رہے ہیں, ان کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایرانین ریٹیلیشن سے ہے. اب ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اسٹریٹجی یہ ہے کہ حملہ تو کرنا ہے, اس کے نتیجے میں ریٹیلیشن بھی کنفرم ہے. تو پھر وہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ ریٹیلیشن ہوگی تو منیمل ڈیمیج ہونا چاہیے. یعنی ہمارے پاس یہ زیادہ سے زیادہ ہم ٹائم گین کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ جا کر ڈسٹرکٹیو اٹیک ایران پر کریں, اور جو آگے سے وہ اٹیک کرے گا اس کے نتیجے میں اگر ہمارا لاس ہوتا بھی ہے تو وہ منیمل لاس ہو جس کو ہم ابزارب کر لیں. اگر اسرائیل پر بھی اٹیک ہوتا ہے تو منیمل لاسز ہونے چاہیے, اور امریکن بیسز پر بھی منیمل ڈیمیج ہونا چاہیے جس کو ہم ابزارب کر لیں گے, اور الٹیمیٹلی ہم اگر ایرانی رجیم گر جاتی ہے تو فاتح ہو جائیں گے, کوئی نہیں, تھوڑا بہت نقصان بھی ہوا. تو یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. لیکن اگر یہ میجر ڈیمیج ہو گیا تو پھر کیا ہوگا, اور ادھر سے ایرانی رجیم بھی فال نہ کی تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے یہ جو کیلکولیشن ہے جو مس کیلکولیشن میں تبدیل ہو سکتی ہے, اور ہمیشہ ایران کے حوالے سے ان کی کیلکولیشنز مس کیلکولیشن میں ہی تبدیل ہوئی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک جھٹکا دیں گے اور یہ ہو جائے گا, تو اس بار بھی وہ فیل ہوں گے. یو ایس ایمبیسی جو سعودی عربیہ میں ہے اس نے اپنے امپلائز کو کہا ہے کہ وہ ملٹری فیسلٹیز اور ریجن کے اندر غیر ضروری ٹریول جب وہ نہ کریں. فراز نے کہا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور وہ کمیونیکیشن جو ڈیوائسز ہیں وہ ایران میں بھیجنے جا رہے ہیں امڈ انٹرنیٹ بلیک آؤٹ. تو ایران میں انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کیا ہی تب گیا ناظرین جب یہ آرمڈ وائلنس ہوا. اس سے پہلے تو انٹرنیٹ چل رہا تھا. پہلے دن جب مظاہرے شروع ہوئے, پہلے دن تھوڑی انہوں نے انٹرنیٹ بند کیا, بعد میں کیا ہے. تو یہ ایک فل سکیل ویسٹرن وار ہے ایران کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی. اچھا, ادھر آئل پرائسز جب وہ تھوڑی سی گر گئی ہیں, کیوں؟ ٹرمپ سگنلز ڈیلے ان یو ایس ریسپانس آن ایران. حملہ ہونے جا رہا تھا, آئل پرائسز جب وہ $60 سے وہ $70 کے قریب پہنچ گئی, بہت اوپر چلی گئی. اچھا, ٹرمپ نے یہ کہہ رکھا ہے کہ وہ آئل پرائسز کو $50 تک لے کر آئے گا. جو ہی ادھر یہ جو پچھلے گھنٹوں میں ہوا, پچھلی رات ہوا کہ بس حملہ ہونے جا رہا تھا, چند منٹ کی دوری پر تھا, آئل پرائسز اوپر چلی گئی. تو جو ہی مطلب ٹرمپ نے سگنل کیا کہ اس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ مجھے خبر مل رہی ہے کہ ایرانین میں جو پروٹیسٹرز کی کلنگز ہیں وہ روک دی گئی ہیں, تو اس کے بعد آئل پرائسز جب وہ ذرا نیچے آ گئی ہیں, $60 کے قریب جو وہ آ گئی ہیں. تو یہ جو آئل پرائسز ہے جس کو ٹرمپ 50 تک لانا چاہتے ہیں, اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے یہ $100 بھی کراس کر جائے گی. یہ بات ذہن میں رکھیں, $100 بھی کراس کر جائے گی, جس کو ٹرمپ پولیٹیکلی وہاں پر افورڈ نہیں کر سکتا. اسرائیل کے اندر جو آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس بیٹریز ہیں ان کی موومنٹ اور ڈپلائمنٹ جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. ایک اور سگنل ہے, اسرائیل جو ہے نا, اسرائیل کسی کا اتحادی نہیں ہے, نہ یورپینز کا ہے نہ امریکنز کا ہے. اس کے اپنے اندر مقاصد ہیں, اور مقصد ان کا یہ ہے کہ اس وقت ویسٹ کی کندھے کے اوپر بندوق رکھ کر اپنے ایکسپینشن اس پروجیکٹ کو آگے بڑھایا جائے. اسرائیل کی جنگوں نے ویسٹ کو ڈیمیج کیا ہے, ریفیوجیز کی شکل کے اندر, امیگرینٹس کی شکل کے اندر, اکانومیز کا جو نقصان ہوا ہے, اس سے اسرائیل کو فکر نہیں ہے. تو اسرائیل جو ہے وہ اس کے اپنے ایکسپینشنسٹ گولز ہیں, اس کا مقصد دنیا پر رول کرنا ہے. تو لیکن ظاہر ہے وہ مائنورٹی میں وہ کر نہیں سکتا, تو اس لیے اس کی تدبیریں الگ ہیں. سو اسرائیلی آرمی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں ایران کے اندر ڈیولپمنٹس کو, اور جو اسرائیلی آرمی چیف ہے اس نے ایک نئی اسسمنٹ کی ہے سچویشن کی, اور آرڈر کیا ہے کہ مکمل طور پر تیاری رکھی جائے اور ڈیفرنٹ جو فارمیشنز ہیں وہ بنا لی جائیں. تو یہ ایک اور انڈیکیٹر ہے. اچھا, ڈنمارک کی ملاقات ہوئی ہے امریکنز کے ساتھ, اور اس کے بعد ڈنمارک نے کہا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے, ہم کنونس ہے کہ ٹرمپ حملہ کرنے جا رہا ہے, گرین لینڈ کو انویڈ کرنے جا رہا ہے ٹرمپ. اچھا, اب ان کی باتیں سنیں, ڈنمارک کی ذرا 2-3 سٹیٹمنٹ سنیں. یہ ویسٹرن ممالک جو فلسطینیوں کے اوپر اسلحہ دے رہے ہیں, ایرانینز کے لیے اپنے اکوپمنٹس بھیج رہے ہیں ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے,
مزید سینکشنز لگا رہے ہیں. اب امریکہ نے ان کے اوپر فرنٹ کھول دیا. اٹ از کلیئر دیٹ ٹرمپ ہیز اے ڈیزائر ٹو انویڈ گرین لینڈ. ٹرمپ بالکل واضح ہے کہ گرین لینڈ کو انویڈ کرنا چاہتا ہے. اچھا, ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ریسپیکٹ بیس کوآپریشن ہونا چاہیے, یعنی امریکنز کی ٹون جو ہے وہ کچھ اور ہوگی جو ٹون ان کی دنیا کے ساتھ ہوتی ہے. پہلی بار ان کی ٹون ان کے ساتھ ایسے ہے, تو کہتے ہیں ہم ریسپیکٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اچھا, اب آپ دیکھیں نا فلسطینیوں کو کتنا ہیوملیٹ کیا گیا ہے, انہیں انسان بھی نہیں سمجھا گیا, اس طرح ان کو ٹریٹ کیا گیا ہے. ایک ایک اجتماعی قبر سے کتنی کتنی لاشیں نکلی ہیں, کتنی کتنی ڈیڈ باڈیز وہاں سے نکلی ہیں, ان کو انسان بھی نہیں سمجھا گیا. ایرانینز کے ساتھ جب وہ کیا جا رہا, لیبنی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, روز وہاں پر بمباری ہوتی ہے. اب یہاں پر ان کو رسپیکٹ جب یہ ڈبل سٹینڈرڈز, ٹھیک ہے نا, ڈبل سٹینڈرڈز, تو دنیا اس کو جان رہی ہے. تو اس لیے یہ جو آپ جنگ دیکھ رہے ہیں ناظرین ایران کی, اس کی بہت ڈائمینشن ہے, اور یہ انسانیت کی جنگ ہے جو امپیریلزم کے خلاف ایران لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر اس میں ایران کامیاب ہو جاتا ہے تو فلسطینی جدوجہد اور مضبوط ہوگی. امپیریلسٹ پاور جو ہیں, جو کلونیل پاورز ہیں پچھلے 500 سال سے جو کچھ دنیا میں وہ کر رہی ہیں, اس کو ایران جو پش بیک کرے گا. اور اب آپ دیکھیے کہ یہ ایشیا کے اندر ان کا پروجیکٹ ہے, ایشیا میں ایک کے بعد ایک ملک کو جو وہ کچلنا, اس کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کرنا, اور اس کو اپاہج کرنا, اور الٹیمیٹلی ان کا مقصد جو وہ چاہنا ہے. اچھا جی, فرانس جوائنٹ ڈنمارک لیڈ ملٹری ایکسرسائزز ان گرین لینڈ. میکرون, یہ جو فرانس اپنی بھیج رہا ہے اکوپمنٹس ایران کے لیے, ادھر اپنی فوجیں بھیج رہا ہے گرین لینڈ میں امریکہ کے خلاف. تو وہاں پر جنگی مشقیں گرین لینڈ میں شروع ہو گئی ہیں. ٹرمپ نے وہاں پر ایک بہت بڑا ظاہر پنڈورا باکس کھول دیا ہے. اب دیکھیں نا, ان کی فوج تو وہاں پہ ڈپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, تو اب امریکہ کیا کرے گا, بات چیت تو ہونی نہیں ہے, پھر کیا کریں گے, اٹیک کریں گے. کیونکہ مطلب ٹرمپ نے ان کو ایک طرح سے الرٹ کر دیا نا. اب وہ گرین لینڈ میں اپنی پریزنس بڑھا رہے ہیں. یا تو ٹرمپ اچانک سے کوئی انویڈ کر لیتا, اب ان کی وہاں پر پریزنس جو بڑھ رہی ہے. جرمنی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی ایلیٹ فورسز جب وہ بھیج رہا ہے گرین لینڈ میں. یہ جو ایلیٹ فورسز وہ بھیج رہا ہے, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جا کر اس کی مکمل جائزہ لینا بیٹل فیلڈ کی, یعنی صحرا ہے, میدانی علاقہ ہے, پہاڑ ہیں, جو اس کی ٹرین ہے, ٹھیک ہے نا, ملک میں یعنی پہاڑ ہیں, کس طرح کا علاقہ ہے, جیوگرافی کیسی ہے, کس طرح کی جنگ وہاں پر لڑی جا سکتی ہے, انٹیلیجنس وہ وہاں پر جا کر گیدر کرتے ہیں, یعنی وہ ایک مکمل اسیسمنٹ کرتے ہیں. تو یہ یعنی وہ فوج بھیج رہے ہیں ایک بیٹل فیلڈ کے اسیسمنٹ کے لیے. اور باقی بھی جو ہے وہ باقی یورپین ملک اور برطانیہ وہ بھی جنگی مشقوں میں شریک ہو رہا ہے. اور جو کینیڈا کے پرائم منسٹر ہیں وہ کہاں پہنچے ہوئے, چائنا. کینیڈا کے پرائم منسٹر جو ہے وہ چائنا پہنچے ہوئے ہیں. یہ اب دیکھیے, کینیڈا وزٹ پیوٹل سٹیپ ٹورڈ ریسیٹنگ ٹائز ود کینیڈا, چائنا سیز. ٹھیک ہے نا, تو وہاں پر جناب کینیڈا اور چائنا اپنی جو تعلقات ہے اس کو بڑھانے کے لیے وہاں پر ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو جو امریکن پالیسی ہے, ظاہر ایک سپر پاور ہے, وہ ڈیمیج, تباہی سب کچھ لا سکتا ہے, لیکن جو اصل بات ہے کہ مقابلہ امریکہ کا چائنا کے ساتھ ہے. اب وہ چھوٹے ملکوں کو بدمست ہاتھی کی طرح ڈسٹرائے کرنا چاہتا ہے, لیکن یہ چیز اس کے ڈکلائن کو روکے گی نہیں بلکہ تیز کرے گی. اور اگر ایران جیسے ملک وہاں پر گورنمنٹ تبدیل نہ ہوئی اور امریکی منصوبے فیل کر دیے گئے, تو پھر آپ دیکھیے کیا ہوگا. اور ٹرمپ جو ہے وہ اس کو کافی خطرہ ہے کہ اس کو امپیچ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آج کی رات بڑی خوفناک ثابت ہو سکتی ہے. آج کی رات حملے کا خطرہ بہت زیادہ, کیونکہ لاسٹ جو رات گزری ہے اس میں بس سب نظریں آسمان پر تھیں کہ اب حملہ ہوا, اب حملہ ہوا, اب حملہ ہوا. تو آج کی رات بڑی امپورٹنٹ ہوگی. یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.